والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مشرکین مکہ نے شہید کر دینے کا فیصلہ کر لیا، اور کئی ایک حملے بھی ہوئے جن کی تفصیل تو ہم نہیں بیان کر سکتے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ ایک وہ حملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بظاہر انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن دوسری طرف اللہ کی ایک بڑی رحمت ثابت ہوا۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چٹان لے کر آگے بڑھا۔ خانہ کعبہ کے پاس آپ عبادت فرما رہے تھے، جب سجدے کی حالت میں تھے تو اس نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کچل دے، لیکن جب آپ کے قریب پہنچا، تقریباً 1 گز کا فاصلہ تھا، اس نے چیخ ماری، پیچھے کو پلٹا اور پتھر خود اس کے اپنے پاؤں پہ گرا۔ بڑی مشکل سے وہ بچا، رنگ اس کا فک ہو گیا، اور اس کے دوستوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا کیا ہوا تمہیں؟ اب یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ کہ اس نے کہا کہ ایک ایسا اونٹ آگے کھڑا تھا جو زندگی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس کے اتنے بڑے دانت اور یہ اس کا منہ، اور ایسا وہ منہ کھول کے کھڑا تھا، مجھے ہڑپ کرنے لگا تھا۔ دوسری روایت یہ کہ بہت بڑا اژدہا کوبرا وہ منہ کھول کے کھڑا تھا، میں بڑی مشکل سے بچا۔ اب لوگوں کو چونکہ وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی ہو کے جھوٹ بولتے ہو۔ اس وقت اخلاقی قدروں میں یہ بات تھی کہ بڑے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، تو اس کو طعنہ دیا، وہ قسمیں کھاتا تھا کہ ایسا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کی تصدیق فرمائی تھی کہ ہاں اللہ نے میری حفاظت کے لیے فرشتہ بھیج دیا تھا، اگر یہ آگے بڑھتا تو پھر اس کی خیر نہیں تھی۔ یہ جب حملہ اس کا ناکام ہوا اور ادھر سے اس کو طعنے ملے، اس کو شدید غصہ آیا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ایسا لگا، پیشانی پھٹ گئی، خون کا فوارہ چھوٹا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً مرہم پٹی شروع کر دی۔ یہ ساری کیفیت عبداللہ بن جدعان جو بڑا مشہور یہاں کا ایک لیڈر تھا، میں نے آپ کو پہلے اس کا بتایا تھا کہ اسی کے گھر پہ بیٹھ کے وہ حلف الفضول ہوئی تھی، صفا پہاڑی کے اوپر اس کا گھر تھا۔ اس کی ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے آتے ہوئے دکھائی دیے،
تو اس نے کچھ اشعار پڑھے اور اس میں کہا کہ ہم سنتے تھے عربوں کا خون بڑا گرم ہوتا ہے اور پھر اپنے ایک ایک رشتہ دار کے لیے خون کی ندیاں بہانا پڑیں تو بہا دیتے ہیں، لیکن اپنے کسی بھی رشتہ دار کو تنہا نہیں چھوڑتے، دوسروں کے مقابلے میں اپنے رشتہ داروں کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، بڑا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن لگتا ہے اب یہ وہ عرب نہیں رہے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو مشن انہوں نے شروع کر رکھا ہے، اس سے کوئی ایگری کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا بھتیجا تو ہے نا، آپ کا خون تو ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کے پورے خاندان کی بے عزتی نہیں ہے؟ اور آج تو حد ہو گئی، اس نے یہ ظلم کیا اور ایسے کہہ کے لگاتا ہوا جا رہا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی جیسے یہ بالکل لاوارث ہیں۔ بہرحال ان کو بڑا ملکہ تھا اشعار میں، تو اس نے اس انداز میں یہ بات کی کہ حضرت حمزہ کو گرم کر دیا۔ حضرت حمزہ نے اپنا سامان وہیں رکھا، بجائے گھر جانے کے سیدھا خانہ کعبہ۔ ابو جہل اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا، اب اسی پر باتیں ہو رہی تھیں کہ آج ہم نے بڑا تیر مارا، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح زخمی کیا۔ حضرت حمزہ کو آتے ہوئے جب دیکھا تو ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا آئیے آئیے حمزہ دیکھیں پھر آج ہم نے۔ حضرت حمزہ قریب پہنچے اور گریبان سے پکڑ لیا، چونکہ حضرت حمزہ پہلے مسلمان نہیں تھے، تو اس نے سمجھا کہ مجھے شاباش دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس طرح وہ ہاتھ پھیلا کے آپ حضرت حمزہ کا استقبال کرنے لگا، لیکن حمزہ کو تو غصہ تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور ابو جہل کے خوب لگائیں۔ اس پر جب ابو جہل کے حمیتی اٹھے تو اللہ نے ابو جہل کی زبان سے یہ الفاظ نکلوا دیے کہ بھئی آپ لوگ بیچ میں نہ آؤ، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ اب وہ اپنے بھتیجے کی وجہ سے ان کو غصہ آیا یا کسی بھی وجہ سے، میں جانوں اور یہ جانے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فل جوانی میں تھے، ابو جہل کی خوب پٹائی لگائی، اور اس کے بعد وہاں اعلان کر دیا کہ کر لیا تم نے جو کچھ کرنا تھا، آج کے بعد میرا بھی وہی راستہ ہے جو میرے بھتیجے کا راستہ ہے۔ وہاں سے پلٹے اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ حضرت خدیجہ ریشم کے کپڑے جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں میں رکھ رہی تھیں۔ اس وقت زخم اور بلیڈنگ کا یہی ایک علاج ہوتا تھا کہ پیور ریشم کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ بھر دی جاتی تھی۔ رسول اللہ کی یہ کیفیت جب حضرت حمزہ نے دیکھی، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، رشتے میں چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ اسی سویبہ کہ ہاں انہوں نے بھی فیڈنگ کی تھی، جس سویبہ نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو اس اعتبار سے یہ رشتہ بھی تھا۔ حضرت حمزہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور کہا کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ سب ہماری وجہ سے ہوا، اگر ہم قبیلے والے آپ کے ساتھ ہوتے تو ان کو کیسے جرت ہوتی، لیکن آج میں ان کو بھی بتا کر آ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا چچا اگر آپ مجھے واقعتاً سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن اصل میری سپورٹ یہ ہوگی کہ جو پیغام میں دے رہا ہوں، جو بات میں کرتا ہوں، آپ اس کو قبول کریں۔ حضرت حمزہ چونکہ لوہا گرم تھا، ہر طرح سے مینٹلی تیار تھے، انہوں نے کہا بولو جو کہو گے وہ کروں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو گلے لگایا اور فرمایا کہ چچا آج آپ کو ایک ایسی دولت ملی ہے، دنیا و ما فیہا کا سارا خزانہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، یہ نعمت اسلام والی، تو اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی مختلف پارٹیاں جوائن کرتے ہیں، کنبا قبیلہ بھی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں، مادی طور پر کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کو سپورٹ کرنا،
اپنی جگہ پہ ایک بڑا کام ہے، لیکن اصل سپورٹ یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی جو فکر ہے، اس کا جو خیال ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کی حمایت کی جائے۔ نظریاتی سپورٹ یہ بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں اسی وجہ سے ناکام ہوتی ہیں کہ یوں ورکرز بہت سارا مجمع اکٹھا تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن نظریاتی طور پر وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ نظریہ ماٹو کیا ہے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، یا دل سے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، کسی مفاد کے تحت ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کامیابی اس میں، اب آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بھی یہ بات کہی تھی، میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ میری اصل سپورٹ یہ ہوگی کہ آپ میری اس بات کو مانیں، پھر آپ یہ سپورٹ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس سے بڑی سپورٹ وہ ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ کہ نظریاتی طور پہ سپورٹ کریں، جس کو بھی سپورٹ کریں، اور یہی رکھیں معیار، جس کا نظریہ ٹھیک ہے، سوچ ٹھیک ہے، اس کو لیڈر بنائیں، اس کی بات مانیں اور اس کو سپورٹ کریں۔ دوسری بات، اسلام، کلمہ توحید، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں ذرا آسانی سے مل گئی ہے۔ آباء و اجداد ہمارے مسلمان تھے، اور بس یوں جدی پشتی ہم مسلمان آ گئے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ جنہوں نے دھکے کھائے ہیں، چوٹیں کھائی ہیں، وہ اندھیرا بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد ان کو دین اسلام ملا ہے، ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے، توحید کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت حمزہ جب مسلمان ہوئے، بہرحال قریش مکہ کو ایک دھچکا لگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی آپ کی طرف جانے لگ گیا ہے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑا نام تھا مکہ میں، لیڈروں میں، سرداروں میں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کے اسلام کی بڑی دلچسپ سٹوری ہے، خود بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ، وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، کہا میں دور چھپ کے سن رہا تھا۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ نہ سننا قرآن ان کی زبان سے، لیکن خود ہم سنتے تھے۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، مجھے اس سے عبارت نے بڑا اٹریکٹ کیا، میں بڑا متاثر ہوا، تو میں نے دل میں کہا کہ ما اشارہ، کتنا زبردست شاعر ہے، کیا کلام بنایا، کتنا مسجع مکفہ کلام، ہم وزن ہم قافیہ۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت جاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ دی، وما هو بقول شاعر، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا بات، میں دور بیٹھا ہوں، اندھیرا ہے، وہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہے، میں نے زبان سے کچھ بولا بھی نہیں کہ انہوں نے سن لیا ہو، میں نے دل میں سوچا اور اس کو پتہ چل گیا، اور وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔ ما اسحرا، کتنا زبردست نجومی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ دی، وما بکاہن، یہ نجومی اور جادوگر یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں میں ہل گیا کہ جو میں سوچتا ہوں اس کی نفی ہو جاتی ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بہت حد تک متاثر ہو گیا، لیکن شاید ابھی اس وقت تک اسلام نصیب میں نہیں تھا۔ ایک آدھ دن اثر بہت رہا، اس کے بعد دوبارہ وہی مخالفت، وہی دشمنی، اور پھر وہ تیسرا دن دوپہر کے وقت تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ایک بندہ ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی دارالارقم جا رہا ہوں، اور یہ جو فتنہ اٹھا ہے، معاذ اللہ فتنہ کہتے تھے اس وقت، آج نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، جڑ سے فتنہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، ویسے عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ فتنہ، فساد، خرابی پہلے بندہ اپنے گھر سے دور کرے۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا جناب آپ کی اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید، یہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے ہیں،
سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق سیدھا بہن کے گھر۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب ابن ارت ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا ہوا تھا۔ جب ان کے متعلق پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوئی ہیں تو ان کو ابتدائی تعلیمات دینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے زور سے دروازہ نوک کیا اور آواز دی کہ کھولو۔ چونکہ حضرت عمر فاروق کا ایک روب دبدبہ تھا، حضرت خباب ڈر گئے، گھر کے کونے میں چھپ گئے۔ سعید نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگے سنے تم لوگ بے دین ہو گئے؟ کہا نہیں بھیا، ہم نے تو سچا دین قبول کیا ہے۔ کہا مجھے بتاتے ہو سچا دین؟ پکڑ لیا بہنوئی کو، پٹائی شروع۔ بہن آگے بڑھی، بہن کو بھی تھپڑ رسید کر دیا۔ اور اس کے بعد بہن نے کہا فاطمہ بنت خطاب کہ اگر آپ خطاب کے بیٹے ہیں تو میں بھی اسی باپ کا خون ہوں، آپ ظلم کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو کیا میں حق چھوڑ دوں گی؟ کیا کرو گے؟ مارو گے نا؟ ارے جان سے مار دو، اب یہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے شوق لگا کہ یہ میری بہن، یہ تو میرے سامنے کسی اور سے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، اتنا احترام کرتی تھی، آج خود مجھے براہ راست کہہ رہی ہے کہ کیا کرو گے؟ مار دو، جان سے مار دو۔ یہ اتنی جرت کیسے آ گئی اس کے اندر؟ چھوڑ دیا کہ اچھا جو کچھ پڑھ رہے تھے لاؤ مجھے دکھاؤ۔ کیا نہیں، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہاں آپ کو سناتے ہیں، سنیں۔ اب سورہ طٰہٰ، بعض ہسٹورین کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے پڑھے، بعض نے کہا کہ نہیں ان کے شوہر سعید نے پڑھے۔ سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، 13 آیات پڑھیں۔ کہا بس 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 بس، یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ کہاں سے ملنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہا یہ کلام یہ نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے نہ کسی فرشتے کا ہو سکتا ہے، یہ تو یقیناً رب العالمین ہی کا ہو سکتا ہے۔ تو بہن نے کہا کہ بھیا ہم آپ سے کہتے ہیں آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ خود مل کر تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان کی بات تو سنیں، آپ خود یقین کر لیں گے، چھوڑیں ان لوگوں کو۔ کہا نہیں بات سمجھ آ گئی، 2 دن پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا لیکن اب سمجھ آ گئی۔ کلمہ پڑھایا۔ اب اس وقت خباب ابن ارت نکلے کہ تم کہاں؟ کہا جی وہ جب آپ آئے تھے تو میں تو چپ گیا تھا۔ اس کے بعد اب سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب اور خباب ابن ارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو لے کر دارالارقم کی طرف گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی۔ چونکہ ان لوگوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، تو حویلی کو بند رکھا جاتا تھا، بہت کشادہ حویلی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیچھے حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے، دروازے پر بند کر کے اندر بھی ایک بندہ چوکیدار بیٹھتا تھا۔ نوک ہوا، دروازہ کھٹکا تو اس نے سراغ سے دیکھا تو اس کی نظر صرف حضرت عمر فاروق پہ پڑی۔ اب تلوار تو ہاتھ میں تھی، ڈر گیا اور دروازہ کھولنے کی بجائے پیچھے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگا کہ آج خیر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہ عمر فاروق آ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ میں، اب نہیں چھوڑے گا، سب کو مارے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو بڑی جرت سے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کہیں گے، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں، اس کی اپنی تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ اسلام جرت والا مذہب ہے، اسلام کے اندر بزدلی نہیں ہے۔ اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید نے اپنی ایک تقریر میں بڑے زبردست انداز میں یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ بہادر نبی کے وارث ہو، بہادر نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ہمارے نبی بزدل نہیں تھے۔ بہرحال، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بلکہ دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حق پر ہو بندہ اور اس پر جرت دکھائے، بہادری دکھائے، بزدلی نہ دکھائے۔ دروازہ کھلا تو اب حضرت عمر فاروق اکیلے بھی نہیں ہیں، اور ساتھ یہ، اور پھر نظریں جھکی ہوئی، اندر داخل ہوئے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کب تک مخالفت کرو گے؟ کہا جی نہیں آج مخالفت نہیں، آج تو آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بلند آواز سے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، سارے صحابہ کرام نے بھی اللہ اکبر کہا، اور اتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ کئی صحابہ کرام کی روایات ملتی ہیں اور یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے ایسے جیسے بادلوں کے درمیان سے سورج نکلتا ہے، اسلام پردے سے باہر آیا۔ اور اگلا جو واقعہ ہے وہ بڑا بہادری کا واقعہ حضرت عمر فاروق کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی مہمان کا انتظار ہے تو آپ فرمائیے ہم دروازہ کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات بھر اللہ تعالیٰ سے یہ ایک دعا کی ہے، بس اس کا انتظار ہے۔ اب وہ دعا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام۔ اے اللہ ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی کہ وہ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کو سیرت نگار یہ لقب دیتے ہیں مراد رسول، کہ رسول اللہ کی دعا پر جو مسلمان ہوئی۔ بڑا اعزاز ہے یہ۔ بہرحال نماز کا وقت ہوا، اس وقت صبح دوپہر اور شام کی نماز ہوتی تھی، دو دو رکعتیں۔ حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھیوں کو کہو کہ نماز کی تیاری کریں۔ حضرت عمر کہنے لگے جی کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہم یہیں دارالارقم کے اندر ہی پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے جی خانہ کعبہ چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے قوم نے کیا اعلان کیا ہوا ہے اور کیا صورتحال ہے؟ کہا نہیں جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہیں جا کے نماز پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے اپنا مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھی آزمائش میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے پاس خون خرابہ ہو، اس لیے ہم یہاں چپ چاپ اندر نماز پڑھ لیں۔ کہا جی نہیں ہوگا خون خرابہ، پھر میرا اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوا کہ اگر آج بھی نماز اندر ہونی ہے دارالارقم کے تو پھر عمر کس لیے آیا ہے؟ نہیں ہوگا مسئلہ، آپ تیاری کریں میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور محلے میں گلیوں میں گزرتے ہوئے اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خانہ کعبہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں، خبردار تم میں سے کوئی ان کو روکنے کی جرت کرے۔ یہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں، ابو جہل کے گھر کے پاس سے جب گزرے ابو جہل باہر نکلا تو کہنے لگا عمر یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا واقعتاً تم سنجیدہ ہو؟ ہاں بالکل۔ کہا تو تم بھی بے دین ہو گئے؟ حضرت عمر فاروق نے ایک تھپڑ رسید کیا ابو جہل کو، اور شاید ابو جہل کو سب سے پہلا تھپڑ حضرت عمر فاروق ہی کا لگا۔ خبردار دوبارہ یہ لفظ بولا بے دین ہونے کا، میں نے سچا دین قبول کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ گولڈن ورڈز کہ جو شخص اپنے بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے آئے محمد کا راستہ روکے۔ ادھر گئے، سکتہ طاری ہو گیا ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جی کوئی نہیں روکے گا، آپ آئیے تشریف لائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ آ کر خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد واپس دارالارقم چلے گئے۔ اس صورتحال کے بعد مکہ والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی بارگیننگ کا راستہ ڈھونڈا جائے، اور اس میں عتبہ نے خود وعدہ دے دیا، ابو الولید اس کی کنیت تھی، عتبہ بن ربیعہ، اس نے کہا کہ تمہاری طرف سے تمہاری نمائندگی میں کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر تم لوگ مجھے اختیار دے دو کہ جس بات پر بھی میں ان کو ایگری کر لوں آپ لوگ اس پر پکے رہو گے تو پھر میں بات کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آپ بات کر لو۔ عتبہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں سچ بتانا، اس وقت کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے،
آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، چاہتے کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ تعالیٰ کا سچا دین آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کہا نہیں، ہماری آپ کی کچھ صلح کی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہا یہی تو ہم مانتے نہیں ہیں، اسی پر تو سارا پھڈا ہے۔ کوئی بات، دیکھو بات سنو، اگر آپ دولت چاہیے، ہمارے یہاں کے تاجر، سیریا کے تاجر سارے مل کر جتنی دولت چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، مسکراہٹ کے سٹائل سے ہی سمجھ گیا کہ نہیں یہ بات نہیں۔ کہا اچھا لیڈر بننا چاہتے ہیں، گیٹس تو آپ کے اندر سارے موجود ہیں، ہم سب آپ کو اپنا مشترکہ لیڈر بنا لیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر کہنے لگا کوئی رشتے وشتے کا مسئلہ ہے تو جس خاندان سے آپ چاہتے ہیں آپ کا رشتہ کروا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تم پر، یہ تمہاری اسیسمنٹ ہے، یہ تم نے مجھے سمجھا۔ جب میں 25 سال کا ینگ لڑکا تھا اس وقت میں نے اپنے سے 15 سال عمر میں بڑی ایک بیوہ سے شادی کی، اب تو خود میری اپنی عمر 46 سال ہو رہی ہے، تو اب میرے اندر یہ ہوس ہوگی۔ کہا اچھا چلے میری غلطی سے آپ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جو 2 باتیں تم نے کی پہلے ان کا بھی جواب سن لو۔ اگر مجھے دولت چاہیے ہوتی تو میں امیر لوگوں کے ساتھ دوستی بناتا، میرے ماننے والے دیکھ لو سارے۔ دوسری بات لیڈری، تو تم مجھے صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، مجھ سے اپنے سارے فیصلے کرواتے ہو۔ اور لیڈر کیا ہوتا ہے؟ تاج پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، آلریڈی تم نے مجھے یہ اعزاز تو دیا ہوا ہے۔ کہا اچھا یہ ساری باتیں غلط اگر ہیں اور آپ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب بالکل پھر ٹھیک ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا، آپ جادو زدہ ہیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، میں جادو کا علاج بھی جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علاج کرو گے؟ کہنے لگا جی میں بالکل علاج کروں گا۔ آپ نے فرمایا پہلے میری بات سن لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم، سورہ فصلت جس کو کہتے ہیں، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آیات پڑھی۔ جو ہی قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ شروع ہوا، کہنے لگا بس 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 ابو القاسم آگے نہ پڑھنا، آگے نہ پڑھنا، بس خاموش، چپ چاپ اٹھا اور واپس چلا گیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، سمیٹتا ہوں۔ ابو جہل اور اس کا سارا گروپ انتظار کر رہا تھا کہ عتبہ کیا کر کے آتا ہے۔ جب آتا ہوا دکھائی دیا، ہاں ابو الولید کیا ہوا؟ کہا بتاتا ہوں بیٹھو۔ کہا سچی بات یہ ہے تم لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا تھا نا اور اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، اب سچ بتانے لگا ہوں تمہیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے، ہم غلط ہیں۔ کہنے لگا ہم نے تجھے اس کا علاج کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اپنا علاج کروا کے آ گیا۔ کیا بات علاج کی نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ بندہ حق پر ہے۔ کہا نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نہیں۔ کہا دیکھو میں یہ بھی تمہیں بتا دوں، ماننا نہ ماننا تمہارا اپنا ہے معاملہ، لیکن اب وہ دن بھی قریب ہے، دور نہیں ہے زیادہ، جب وہ اتنا پاورفل ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم جو چاہیں کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ، لیکن بہت جلد اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ ہم سب اس کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے لائن میں، اور وہ اپنی ایک تلوار سے ہم سب کی گردنیں کاٹتا ہوا چلا جائے گا، کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ لہٰذا باز ہو جاؤ، اس کی دشمنی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں۔ لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی نہ مانے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس گئے تھے، آخری جو ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا، اور کیا گفتگو ہوئی، اور پھر اس کے بعد ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی۔ اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔